کے خلاف شیعہ اور بریلوی علماء لامبند ہو رہے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پر روک لگا دی ہے اور اب ان کے خلاف فتویٰ بھی جاری ہو گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے مسلمان بہت بڑی تعداد میں اماموں، فقیروں، درویشوں کی مزاروں پہ جاتے ہیں، اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور وہاں منتیں مانگتے ہیں۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص ذاکر نائک اسامہ بن لادن کی بھی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ آتنکوادی ہے تو ہر مسلمان کو آتنکوادی ہونا چاہیے۔ آپ میری رائے پوچھیں تو اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ امریکہ یعنی ایک آتنکوادی کو آتنکت کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ پھر تو ہر مسلم کو آتنکوادی ہونا چاہیے۔ ذاکر نائک مہاراشٹر کے ہیں، دنیا بھر میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نام کی سنستھا چلاتے ہیں جو پیس ٹی وی نام کا چینل چلاتی ہے۔ ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں۔ وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں۔ یو پی میں ان کے خلاف شیعہ اور بریلوی سنی علماء لامبند ہو رہے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے اور ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی مردہ ہو کے مٹی میں مل گئے تو وہ کافر ہو گیا، اور جو لوگ اس عقیدے پر چلیں گے وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ حالانکہ ذاکر نائک کے سمرتھک اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں ہی میں الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں، ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے بات کہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بات کہنے کا حق ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذاکر نائک کے بھاشنوں نے مسلمانوں کو دو گٹوں میں بانٹ دیا ہے۔ لکھنؤ سے کمال خان، این ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے۔ غلط ہے وہ۔ وہیں اسلامی معاملوں کی جانکار اور پترکار سعدیہ دہلوی نے کہا کہ ذاکر نائک کے اوپر اس طرح کی لگام لگانا ضروری ہے۔ فتوے کا تو میں نہیں جانتی کہ فتویٰ دینا چاہیے، یہ تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت پہلے علماء کو، قوم کو ذاکر نائک کی باتوں سے، ان کی بھاشنوں سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، ایکسپوز کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے خود ان کے بھاشن سنے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ جو ہے دوسرے مذہبوں کو رن ڈاؤن کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے نام سے، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں یہ تعصب اور آتنک کے بیچ بول رہی ہیں ہمارے قوم میں۔ یہ محبت کی بات نہیں کرتے۔ علم جو ہے بغیر محبت کے میرے لیے بیکار ہے، اور ہم جو ہے ہمارا ایک صوفی ٹریڈیشن ہے، 1400 سال کی ایک روایت ہے، ہم اس کو ان کے کہنے پہ رد نہیں کر سکتے۔ ہم خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا ہم حضرت نظام الدین اولیاء کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ان کے ہمارے جو صوفی اکرام آئے ہیں ہم انہی کے ہاتھوں پر اسلام لائے ہیں، محبت کے پیغام سے اسلام لائے ہیں۔ اگر ذاکر نائک جیسے لوگوں کی کہنے پہ ہم اسلام نہیں لائے تو ہم ان کا طریقہ نہیں بھول سکتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں 80% جو مسلمان پاپولیشن ہے دنیا میں وہ اسی روایت کو، روحانیت کو، تصوف کو اور صوفیوں کا ایک بتایا طریقے پر ہی چلتی ہے۔ یہ جو ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو آپ وہابی آئیڈیالوجی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں، یہ ایک پیس چینل کے ذریعے یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے، کہ کیونکہ فقیروں کے پاس، علماء کے پاس اتنا پیسہ چینل چلانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کہاں سے یہ ہندوستان میں اس طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام سے، میں نے ان کو خود سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر ٹیررسٹ ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں بےہودہ باتیں ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں ان کو ہرگز کہنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے ہندوستان جیسے ملک میں۔ اگر ہم ہندوؤں کے جو ریڈیکل گروپس ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں اور سادھوی یہ اوما بھارتی یا ایک پروین توگڑیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ہندوتو ریڈیکلزم اور نفرت بولتے ہیں،
تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ اسلام کا ایک ان کا کیونکہ نالجبل ہے, انگریزی جانتے ہیں, لوگ ان کے امپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آیتیں حفظ آتی ہیں, لیکن اس سے یہ علم جو ہے بغیر محبت کے پیغام سے یہ جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اور یہ نبی تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ جس کا تمہیں علم نہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کو خود قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس کے معانی و مطالب سے آگاہ فرمایا, اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ خبردار قرآن مجید کی تفسیر اپنی عقل سے بیان نہ کرنا. لہذا جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. جس نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ناظرین, یہود و نصارہ کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالی کے احکامات کو اپنی خواہش سے بدل دیا کرتے تھے, اور اپنی چرب زبانی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دکھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. بدقسمتی سے یہ بیماری آج بعض نام نہاد اسلامی اسکالرز کہلانے والوں میں بھی پیدا ہو چلی ہے. انہی میں ایک نام ذاکر نائک کا بھی ہے. ذاکر نائک اپنی تقاریر میں جب قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اکثر اوقات آیات و احادیث کا مطلب اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں, اور اپنے غلط موقف کو پیش کرتے ہوئے سننے والوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عین قرآن و سنت کے مطابق ہے, اور عام لوگوں کو مسگائیڈ کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ذاکر نائک کون ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو چند ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں کہ جس میں ذاکر نائک قرآن و حدیث کے خلاف نظریات پیش کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مسلمان اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, اور کسی بھی مکتبہ فکر کو اس میں کوئی اختلاف نہ تھا. لیکن ذاکر نائک نے ایک اور نیا فتنہ امت میں پیدا کر دیا اور یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کوئی چیز مانگنا غلط ہے. ناظرین, یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ذاکر نائک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنے کو ناجائز اور غلط قرار دیا. کہ پیاروں کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں, منت مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, they alone we ask, they alone we ask, they alone we worship, they alone we ask help. ہم تجھے کی عبادت کرتے اور تجھ سے صرف مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر پریئر. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ.
تو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے تو کم از کم 25 آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا کسی کے تھرو کرنا وہ بالکل غلط ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اگر جس کا انتقال ہو چکا ہے، اگر کوئی انسان زندہ ہے اور ہم کہتے کہ تھوڑا پیسے دے دو یا میری مدد کرو تو وہ مانگنا الگ ہوتا ہے. لیکن جو انسان مر چکا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کے ذریعے مانگنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو سن سکتا ہے اور وہ سب سے اونچی چیز ہے، ان سے ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دا ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. ذاکر نائک کے یہ نظریات قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے صراحتاً خلاف ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. اس بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں. صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے اس نابینی کے مرض سے شفا عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور چاہو تو دعا کر دوں. ان صحابی نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تعلیم فرمائی، اور ان نابینا صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انہیں خود شفاعت طلب کرنے کا حکم دیا.